अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान शुरू हो गया है एंड इट्स अ वेरी होली पीरियड, तो इसलिए आज मैंने भी और बॉडी स्कल्पचर के जिम ने भी रोज़ा रखे हैं। इरफान भाई, यूसुफ भाई, ऑल ऑफ देम हैव केप्ट, तो उनके साथ आज मैंने भी रखा है रोज़ा। आपसे सवाल है कि सुनने में आया कि आप रोज़े भी रखती हैं। ये बिल्कुल सच है, कभी कभी रोज़े भी रखती हूँ। मेरा नाम अभिनय कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अंबारी इस डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं यस सर। तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरखास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। सर जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे है सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है? क्यों कंफ्यूजन में वो अपनी जिंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के 2 सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविजन पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नजर से क्यों देखते, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मजहब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते? इनके 2 सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नजर से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा,
وہ ہے میڈیا. آج میڈیا جیسے میں نے کہا سب سے طاقتور ٹول ہے, سب سے طاقتور ہتھیار ہے. میڈیا آج ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے, ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے, دن کو رات, رات کو دن. تو یہ میڈیا کا کھیل ہے, بہت آسان ہے. جیسے میں نے کہا نا UK میں کیا ہوا, تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو ڈر تھا رشیا سے, اب رشیا چلی گئی. ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں. اگر امن سب جگہ پھیلے گا, کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے, کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا. کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہے. فائدہ ہوتا ہے نا, جھگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو. بات کریں گے امن کی, وار فار پیس, ایکچولی کر رہے وار آن پیس. ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے, وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے, امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. ناٹ وار فار پیس, وار آن پیس. امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے, امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. تو یہ میڈیا ہے بہن, میڈیا اتنا پاورفل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے. ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچانا چاہیے. بہن آپ دیکھ رہے پیس ٹی وی 6 سال سے پہلے, اس کے پہلے آپ نے دیگر چینلوں پہ مجھے دیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام کا مطلب پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد؟ آپ کے کیا خیالات ہیں اسلام کے بارے میں؟ میں بچپن سے ہی ایک چیز کے خلاف رہی ہوں کہ مورتی پوجا, جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا. جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے, فرسٹ. دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں وشواس ہے, آستھا ہے, آپ کہیں بھی رہیں, اوپر والے کو یاد کیجئے, آپ اوپر والے آپ کی دعا ضرور سنیں گے. یہ میرے بچپن سے ہی یہ میرے دل میں ہے, اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے من میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے, اور میں خود بخود اس کا سولوشن ڈھونڈتے رہ گئے. اور آج جا کے جب میں آپ کے پیس ٹی وی سے جڑی تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوژنس تھے وہ دور ہوتے گئے, اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب؟ مجھے بہت پسند ہے. آپ کو غلط فہمی دور ہو گئے آپ کی نا, جو میڈیا پھیلا رہی ہے؟ ہاں, یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے, کیونکہ اس میں نہ تو مورتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے, صرف اوپر والا ہے جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, جس کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں, جو دوسرے کو مانیں. آپ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہی, ماشاءاللہ. اللہ کے مرضی کے بنا تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. بہن, جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب غیر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ہے کہ تو مانتے کیوں نہیں؟ ہاں, یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہے وہ, کہ ایک ہی شکتی ہے, چاہے وہ گاڈ ہو, کرسچن بولتے ہیں, ہندو بولتے ہیں ایشور ایک ہے, مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے, اور گرودوارا بولتے کہ واحد گرو ایک. تو جب سب بھی بولتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں کہ ایشور ایک ہی ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں. اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کے ادھیکاری, دھرم ادھیکاری. دھرم ادھیکاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے. جانے ٹھیک ہے, لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ دکان بند والو, اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنی کتاب کے قریب آئے, نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائے. ہر دھرم میں ایسے لوگ ہیں, نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. تو اسی لیے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کی کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا. تو میں کہتا ہوں مسلمان اور غیر مسلمان کو اپنی دھارمک کتاب پڑھو, ان پہ تحقیق کرو, جو یکساں ہے تو اس کے اوپر جاؤ پہلا. تو اسی لیے جتنے دھرم ادھیکاری ہے, دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں. دیکھو عام پبلک, عوام, چاہے مسلمان کی ہو, ہندو کی ہو, عیسائی کی ہو, ساتھ میں ہے. لیکن یہ دھرم ادھیکاری جو اکثر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان بند ہو جائیں گی. تو یہ مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا. اسی لیے اگر سرو دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے صحیح معنی سے, اس پہ عمل کرے, تو سب لوگ ایک ایشور کے پاس آئیں گے اور ایک ایشور کو مانیں گے, اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے.
اس کے باوجود بھی سب کوئی کراس کیوں کرتا ہے اسلامک دھرم کو، جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے، سب راستہ سب ایک ہے، اس میں نہ کوئی یہ ہے دکھاوا ہے، نہ کوئی آپ کا اس میں اول جھول ٹائپ کا کوئی بھی پرپرسنٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجا واجا یہ وہ، بہن پھر بھی کیوں نہیں کرتے؟ بہن کیونکہ آپ پیس ٹی وی دیکھ چکے ہیں، تو آپ پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے. باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی، باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ذلیل کرتے، مسلمان یہ کرتے، خواتین کو حق نہیں دیتے. تو سب لوگ تو پیس ٹی وی نہیں دیکھتے نا. انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اکثر لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیس ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم 10 زبانوں کے اندر پھیلائے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے، کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ میں بچپن سے مانتی ہوں اوپر والا ایک ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں یہ سب بچپن سے ہی پتا ہے مجھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر شویتا، جب آپ مانتے خدا ایک ہے، آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہو چکے. ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے جی ہاں. کہ آپ کے من میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہوں، یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے ریپلیس کریں پبلک کے بیچ میں. ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ من سے مانتے ہیں تو اور اوپر والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں، اور اوپر والے کو ہی مانتے ہوئے سارا چیز فالو کر رہے ہیں، تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں؟ بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر من سے مانے کافی نہیں، کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہے، اور یہ ٹاپک کے اوپر بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، ایسے ماحول میں ہے، ایسے علاقے میں آپ ہے، 99% سے زیادہ غیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے اور پتہ چل جائے گا میں مسلم ہوں، تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہے تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تم مشرک ہو، آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں، آپ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہے، کوئی بندوق رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم، اگر تم بولے ہاں میں مشرک ہوں، لیکن دل میں ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، تو آپ گنہگار نہیں. تو اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہے یا کچھ تکلیف آ سکتی، تو مت اظہار کرو. لیکن اظہار کرنے سے فالو کرنا آسان ہے. جو شخص اظہار کرتا ہے وہ فالو بھی کرے گا، اگر اظہار نہیں کرے گا، بولتا میں مسلمان ہوں، اگر اس کے جان کا خطرہ ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے دل اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے پھر بھی بولتے ہے نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لیے میں نے اظہار کروں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا. اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی، نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی. اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مائکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی. میں بھی فیلڈ میں ہوں نا بہن، اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مائکروفون پہ آ کے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بت پرستی کے خلاف ہوں، میں خدا میں مانتی ہوں. جب اتنا بول دیے تو مجھے یقین ہے آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے. میں بھی فیلڈ کا ہوں نا، آپ ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ کون سے ڈاکٹر ہے پتا نہیں، میں جسم کا ڈاکٹر ہوں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر ہے؟ کون سے ڈاکٹر ہے بہن آپ؟ ڈینٹسٹ. ڈینٹسٹ ہے، ماشاءاللہ قریب پیشہ ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوں، آپ ڈینٹسٹ ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ برابر نا. تو ویسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل جاتا. میں جسم کے ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ہوں ماشاءاللہ. تو مجھے پتا آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے. تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ہے، اظہار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوگی. یہ مجھے پتا ہے. پتا آپ کو نا؟ تو آپ کو جان کا خطرہ ہے؟ اب میں ابھی کلیئر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے. اور ایک لاسٹ سوال ٹھیک ہے پوچھنا انشاءاللہ. چاہتی ہوں لیکن آپ آپ میرے نزدیک آپ مسلم ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے.
जानने के लिए और अमल करने के लिए भी बहन। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। जी हाँ, पूछिए डॉक्टर जब श्वेता। ऊपर वाले सबको नीचे भेजे तो फिर नीचे डिवाइड क्यों किया गया कि सब अलग अलग धर्म में बिलोंग करने लगे? ये सवाल कल पूछा गया था मुझसे कि ऊपर वाला जब एक है तो नीचे वालों को डिवाइड क्यों किया है अलग अलग? अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, एक ही दीन। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नजदीक एक ही दीन, एक ही मजहब सही है, वो है इस्लाम, जिसके मानी है अमन शांति हासिल करना अल्लाह के पैगाम पे अमल करने के बाद। तो जो भी अल्लाह खुदा ईश्वर के पैगाम पे अमल करता है और अमन हासिल करता है उसे अरबी में कहते मुस्लिम। लेकिन क्या हो गया कि क्योंकि खुदा ने बहुत से पैगाम भेजे और जितने पैगाम पहले आए थे वो महदूद थे एक ग्रोह के लिए, और वो पैगाम वैलिड था एक वक्त के लिए, क्योंकि खुदा जो सब कुछ जानता है वो जानता है कि 1400 साल पहले इंसान पूरे पैगाम को हजम कर सकेगा, समझ सकेगा। इसीलिए 1400 साल पहले कुरान भेजा। जितनी पहले किताबें भेजे वो वक्त के दौरान बदलते गए, लोग ने बदले, और खुदा ने उसे महफूज रखना सही नहीं समझा क्योंकि जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने वो पहले पैगाम जो महदूद थे उसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन क्योंकि आखिरी पैगाम कुरान 1400 साल पहले जब भेजा, कुरान में अल्लाह लिखते हैं सूरह हिजर में सूरह 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसे महफूज रखेंगे, क्योंकि ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला है। इसीलिए वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, और सिर्फ एक वक्त के लिए महदूद नहीं, ता क़यामत है। क्योंकि इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला, ये पैगाम को कोई बदल सकता ही नहीं। इसीलिए जितने पुराने पैगाम हैं, बदलने के बावजूद उनमें जो मेन बात है, जो असल बात है तौहीद की कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, सारे मजहब की किताबों में मौजूद है। वो अलग बात है कि धर्म अधिकारी इनको आम नहीं करते अपने लोगों के सामने, इसलिए लोग को गलत फहमी है कि जाकिर सिर्फ अपनी मजहब की बात कर रहा है। अरे मैं उनकी मजहब की बात भी कर रहा हूं। तो लोग जब तहकीक करने लगते हैं तो पता लगता है कि ये तो सही बात कर रहा है। तो एक चीज अल्लाह ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान ने, ईश्वर ने, कि ये मेन पैगाम तौहीद का महफूज रखा है, और इसमें यह भी महफूज रखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। होप द आंसर